اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم آیات نمبر 6 تا 12 میں مسلمانوں کو ہر وقت اپنا اور اپنے اہل و عیال کا احتساب کرنے کی ہدایت کہ قیامت کے دن کسی کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اہل ایمان کو اللہ کی مغفرت اور جنت کے باغوں کی بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کی ہدایت۔ کفار کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال، اور اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی اور حضرت مریم کی مثال کہ روز قیامت ہر شخص کے اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، کسی بھی شخص حتیٰ کہ کسی رسول کے ساتھ رشتہ داری بھی کام نہ آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ پر انتہائی سخت دل اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر ان کا دل پسیج جائے اور وہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہی بات سورہ لقمان میں ایک مختلف پیرائے میں بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا اور نہ باپ بیٹے کے، سو عمل کا یہی وقت ہے۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اور روز قیامت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج کوئی عذر پیش نہ کرو، تمہیں صرف انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچے دل سے خالص توبہ کر لو۔ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه۔ امید ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اور تمہیں جنت کے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور اس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف تیزی سے دوڑ رہا ہوگا، اور ان کی زبان پر یہ دعا ہوگی کہ اے ہمارے رب، ہمارا یہ نور ہمارے لیے کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ
سخت رویہ اختیار کریں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط اللہ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وہ دونوں عورتیں ہمارے بندوں میں سے دو نیک اور صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، لیکن ان دونوں نے ان نیک بندوں کے ساتھ خیانت کی، پھر وہ دونوں نیک بندے بھی اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور ان دونوں عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ تم دونوں بھی آگ میں جانے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اہل ایمان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرماتا ہے جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے نزدیک جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل بد سے بچا لے، اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور اسی طرح اہل ایمان کے لیے عمران کی بیٹی مریم کی مثال کہ جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی۔ نیز مریم نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔